اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی محبت فرمائے تم لوگوں سے، فاتبعونی، تو تم لوگ میری اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یعنی کسی انسان کو یہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا میں مورد بن جاؤں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ محبت شروع فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ زندگی کے ہر مرحلے کے اوپر ہیں، اور ایسی جامع سنتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام حضرات، تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے سنتوں کی پیروی کی۔ جس انسان کو یہ دولت نصیب ہو گئی سنتوں کی پیروی کی، وہ انسان دنیا اور آخرت میں نوازا گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود، دنیا اور آخرت کی بھلائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے میں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے، جہاں انسان سنتوں کو چھوڑتا ہے، جہاں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، وہاں طرح طرح کی گمراہیوں میں، طرح طرح کی بدعمالیوں میں، طرح طرح کی بدعات میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ سنت ایک ایسا طریقہ ہے، سنت ایک ایسا راستہ ہے جو ہمارے لیے صرف ضروری ہی نہیں ہے آخرت کے لیے، صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل جائیں، سکون مل جائے، راحت مل جائے، خوشیاں نصیب ہو جائیں، اس کا بہترین طریقہ اتباع سنت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان کی زندگی بڑی پرسکون، بڑی خوشیوں والی، بڑی راحتوں والی ہوتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی بھی ہوتی ہے کہ جی اتباع سنت اگر ہم نے کی، سنتوں کی پیروی کی، ہم تو دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم تو صرف دین کے کاموں میں لگے رہیں گے، ہمارا دنیا سے کیا رابطہ ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ تصور بالکل غلط ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی یہ انسان کو اور زیادہ جوڑتی ہے ماحول سے، اور زیادہ جوڑتی ہے لوگوں سے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی محبت ڈالتے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم ربیع الاول کے حوالے سے اس بات کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، ہمارے ماحول میں بہت اہتمام ہے کہ جی ہم اس کے جلسے کرتے ہیں، ہم اجتماعات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتے ہیں۔ یقیناً بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، یقیناً بہت خیر و برکت کی بات ہے۔ لیکن اصل کوشش صرف ماہ ربیع الاول کی نہیں، یہ کوشش پورے 12 مہینے کی ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی فکر کریں۔ www.darsequran.com